اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ دیکھیے پیچھے بات چل رہی تھی، کفار و مشرکین کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور قرآن نے پچھلی آیت میں کہا کہ جو ہے جب کوئی انسان مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کے مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک ان کی جو درمیان ایک جو ہے پردہ لگ جاتا ہے عالم برزخ کا، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اب آگے جو ہے بیان ہو رہا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اب جب سور جو ہے پھونکا جائے گا تو فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو اس دن جو ہے انسان جو ہے اپنے آپ کو، رشتہ ناتا کو، سب کو جو ہے بھول جائے گا، اور وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور کوئی بھی انسان ایک دوسرے کو جو ہے نہیں پوچھے گا۔ جیسے کہ انسان کے اندر، دنیا کے اندر جو ہے ہم لوگ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، تو ایک دوسرے سے، دوست احباب سے روزانہ خبر خیریت، حال احوال پوچھتے رہتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جو ہے جب سور پھونکا جائے گا تو انسان جو ہے سب کچھ بھول جائے گا، رشتہ ناتا سب ٹوٹ جائے گا وہاں پہ، اور وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی بھی انسان کسی کو پوچھے گا نہیں، جبکہ آمنے سامنے جو ہے کھڑا ہوگا، جبکہ آمنے سامنے جو ہے بازو میں رہے گا، لیکن انسان اس وقت جو ہے ایسے ہولناک قیامت کے جو منظر دیکھے گا، پھر جو وہ اپنے اعمال کے اوپر جو اس کے جو ہے دیکھے گا، تو ایسے وقت میں انسان جو ہے بھول جاتا ہے سب کو۔ تو قرآن اسی کے جو ہے نقل اتار رہا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب جو ہے سور پھونکا جائے گا تو فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو اس دن انسان جو ہے اپنے رشتہ دار کو، اپنے جو ہے بیوی کو، بال بچے کو، جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کو اس دن جو بھول جائے گا، اور وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور کوئی کسی کو جو ہے پوچھے گا نہیں اس دن۔ آگے فرمائے کہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب اللہ تعالیٰ جو ہے جب قیامت کے جو میدان میں سب لوگ جو ہے میدان محشر میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ترازو لائیں گے، اس ترازو کے جو ہے لانے کے بعد ہر ایک انسان کے اعمال کو جو ہے تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ تو قرآن نے اسی کو بیان کیا کہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس شخص کا جو ہے اعمال و عقائد جو ہے اس کا جو ہے ترازو جو ہے پلہ جو ہے اگر بھاری رہے گا، تو قرآن نے کہا کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ لوگ کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے، یہ لوگ جنت میں جانے کے لائق ہو گئے۔ جی، تو پتہ یہ چلا کہ کل قیامت کے دن جو ہے ہمارا صرف ایک ہی چیز کام آنے والا ہے، وہ ہے اعمال۔ اعمال کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ دنیا کے اندر ایک ہوتا ہے کہ کوئی کام نہ ہو تو انسان کہتا ہے کہ چند پیسے دے کے کام کروا لو، جلدی کام ہو جائے گا۔ کچھ ایسا کام ہوتا ہے جس میں پیسہ خوب خرچ کرنا ہوتا ہے، تو انسان پیسہ دے کے وہ کام کروا لیتا ہے، لیکن میدان محشر میں جو ہے کوئی بھی انسان جو ہے وہاں جو ہے سب انسان جو اپنے اپنے جو ہے لائن میں، صف میں جو ہے کھڑے رہیں گے، اور ہر ایک انسان کا نام لیا جائے گا، بولا جائے گا، سب کا جو ہے اعمال وزن کیا جائے گا۔ اب جس کے اعمال وزن کیا جائے گا، اس کا جو ہے پلہ جو بھاری ہو جائے گا، تو قرآن نے کہا کہ فَأُولَئِكَ، فا کا ترجمہ یہاں پہ یعنی فا لایا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یقیناً مانیے کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے یہ لوگ۔ آگے فرمائیں کہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن لوگوں کے اعمال، نامہ اعمال جو ہے ترازو میں جو ان کا جو ہے پلہ جو ہے بالکل ہلکا ہو جائے گا، ہوا میں اڑ جائے گا، تو قرآن نے کہا کہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو ان لوگوں نے اپنے اوپر جو ہے ظلم کیا ہے، ان لوگوں نے جو بہت ہی گھاٹا جو ہے سودا کیا ہے، بہت ہی غلط کام کیا انہوں نے، خسارہ انہوں نے اٹھایا ہے دنیا کے اندر، کہ فی جہنم خالدون، اور یہ لوگ جہنم کے اندر جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا رہیں گے؟ اسی کے اندر رہیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہے نامہ اعمال کا جو ہے دنیا کے اندر جو ہم نیکی کر رہے ہیں وہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے، ہم صرف جو ہے کر رہے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ میں، جو آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ جمع ہو رہا ہے۔ اب جب آنکھ جب بند ہوگی پھر ہم لوگ جو ہے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اس وقت ہمیں جو ہے نظر آئے گا، اس وقت جو ہے ہم کہیں گے یا اللہ تعالیٰ لاکھ شکر کہ ہم نے جو نیکی کیا تھا وہ نیکی جو کام آ گیا یہاں پہ۔ اور جو لوگ نیکی نہیں کیے ہیں، جو لوگ جو ہے انکار کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، تو ان کے بارے میں آگے قرآن کہہ رہا ہے
اب یہ لوگ جو ہے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمائیں کہ تلفح وجوہہم النار، تو آگ جو ہے ان کے چہروں کو جو ہے جھلسے گی۔ کیا کرے گی؟ جھلسے گی، یعنی آگ جو ہے ان کے چہروں کو جلا کے جو ہے راکھ کر دے گی۔ اور وہم فیہا کالحون، اور یہ لوگ اسی میں رہیں گے اور ان کا چہرہ جو ہے بالکل خراب ہو جائے گا، مسخ ہو جائے گا، پورا چہرہ جو ہے جل جائے گا۔ اب آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اب کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو اب بتاؤ کہ بھلا تمہارے پاس ہم نے جو ہے تمہارے معاشرے میں، تمہارے محلے میں، تمہارے جو ہے بستی میں جو ہے تمہارے سامنے ہم نے قرآن پاک کی آیت جو ہے پڑھ کے سنوایا تھا، لیکن تم نے کیا کیا تھا کہ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تم نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ جی، تو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ جو ہے سننا بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ صرف قرآن پاک جو ہے تراویح میں سن لینا یا ایسے ہی پڑھ لینا یہ جو ہے یہ الگ ثواب ہے، لیکن قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا یہ بہت اہم بات ہے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ صرف قرآن اگر ہم پڑھ لیں یا سن لیں اور اس کا ترجمہ ہی ہمیں نہیں معلوم ہو تو پھر کیا فائدہ، پھر ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ الم تکن آیاتی، کیا تمہارے پاس جو ہے ہمارا قرآن سنا کے تمہارے سامنے جو پڑھ کے نہیں سنایا تھا، لیکن تم نے کیا کیا کہ فَكُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کافی لوگ کہیں گے، جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں وہ کہیں گے کہ قالو، ان لوگوں نے کہا کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، غلبت علینا شقوتنا، ہم نے اپنے اوپر جو ہے ہم جو ہے اپنے آپ کو، یہ ہماری بدبختی تھی کہ ہم نے اس سے غافل رہا۔ کیا رہا؟ غافل رہا۔ جیسے کہ جو ہے دنیا کے اندر آپ کا بیٹا اگر غلطی کرے بار بار تو اس کو سزا دیتے ہیں، تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا دیکھیے کہ ہم جو ہے لالچ میں آ گئے تھے، کسی کے بہکاوے میں آ گئے تھے، ہم جو ہے بہک گئے تھے، ہماری بدبختی تھی جس کی وجہ سے ہم نے وہ کام کر لیا۔ تو بندہ بھی یہی کہے گا اس وقت کہ قالو ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم جو ہے ہمارے اوپر یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم جو ہے غلط راستے کو اختیار کیا اور ہم نے آپ کی آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ تو اب کیا کیجئے کہ وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِّينَ، اور ہمیں جو ہے یہ جو ہے ظالمین قوم میں سے جو ہے ہمیں کیا کیجئے، یعنی کہ جو ہے گمراہی کی طرف ہم لوگ چلے گئے تھے، ہم لوگ جو ہے گمراہ بندے تھے، ہم یقین مانتے کہ ہم لوگ غلط بندے تھے۔ یہ اپنے آپ کو یہاں پہ اقرار کر رہا ہے کافر مشرکین۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ لوگ کیا کہیں کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا منہا، آپ ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، فَإِنْ عُدْنَا، اب اگر ہم دنیا کے اندر جائیں گے تو ہم اچھا عمل کریں گے، نیک اعمال کریں گے، پھر اس کے بعد فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو ہمیں سزا دے سکتے ہیں۔ دیکھیے کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے آپ ہمیں یہاں سے جو کیا کیجئے، نکال دیجئے، ہمیں بھیج دیں دنیا کے اندر، اور فَإِنْ عُدْنَا، پھر اگر ہم دوبارہ گناہ والا کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں تو فَإِنَّا ظَالِمُونَ، بے شک ہم لوگ ظالم ہیں، آپ جو سزا دینا چاہیں وہ ہمیں دے سکتے ہیں سزا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ قال، سنو، اخسؤوا فیہا، جاؤ تم اسی جہنم کے اندر رہو ذلیل ہو کے، ہمیشہ کے لیے اسی میں جو ہے ہمیشہ کے لیے رہو اس کے اندر، اور ولا تکلمون، اور تم مجھ سے بات نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ بات نہ کرو۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو کتنے غصے میں ہو کے بات کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب جو ہے باپ جو اپنے بچے سے عاجز ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو آخر میں کہتا ہے کہ بھاگو یہاں سے، ہم تم سے بات نہیں کریں گے، تم ہم سے بات نہ کرو، ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ ہمارے گھر سے۔ قرآن اللہ تعالیٰ بھی جو اس سے کیا کر رہے ہیں کہ قال اخسؤوا، یہاں سے جاؤ تم لوگ، اور فیہا، اسی جہنم کے اندر تم لوگ جو ہے ذلیل ہو کے رہو، اور ولا تکلمون، اور تم سب جو ہم سے بات نہ کرو کبھی بھی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ انہ کان فریق من عبادی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دنیا کے اندر ایک جماعت میرے بندے میں سے ایسی تھی جو یہ کہتے تھے کہ یقولون ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ کیا لے آئے ہیں؟ ایمان لے آئے ہیں۔ تو آپ کیا کیجئے کہ فغفر لنا، آپ ہمارے گناہوں کو جو ہے ہمارے جو اندر جو ہم سے جو گناہ ہوا ہے اس کو کیا کیجئے، معاف کر دیجئے، اور ورحمنا، اور ہمارے اوپر جو ہے رحم کیجئے آپ، اور وانت خیر الراحمین، اور آپ ہی سب سے بہتر اور سب سے اچھا رحم کرنے والے ہیں۔ جی دیکھیے قرآن نے اتنی اچھی بات یہاں پہ بتلایا ہے،
اور یہ کفار مشرکین کو بتلا رہے ہیں اسی جگہ پہ، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے ہی سامنے، تمہاری ہی بستی میں، تمہاری محلے میں، تمہارے ہی گھر میں کچھ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ہم سے ڈرتا تھا، ہمارے سامنے جو ہے روزانہ روتا تھا، ہم سے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، لیکن تم جو اسی محلے میں رہتے تھے، اسی گھر میں رہتے تھے، اسی معاشرے میں رہتے تھے، لیکن تم نے ان کو جو ہے جھٹلا دیا۔ تو یہاں پہ یہ کرے، تو ان چند آیات میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کفار مشرکین اور جو لوگ بھی نیک برے اعمال کریں گے اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہاں بھی یہی کہیں گے، جب جہنم میں جانے لگیں گے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے جو فریاد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جو ہے دوبارہ جانے کا کوئی آپشن نہیں ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ جو وقت گزر جاتا ہے دوبارہ وہ وقت آتا نہیں ہے، وہی بات ہے، جب ایک مرتبہ قیامت آ گئی، جب تم لوگ آ گئے ہمارے پاس تو دوبارہ جانے کا کوئی چانس ہے ہی نہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ جب تک دنیا کے اندر رہیں ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اور جو ہے قرآن پاک کی آیت کو جو ہے سنتے رہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا بھی سنتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور ہمیں سمجھ میں یہ آ گا کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ہم یوں ہی جو ہے آئے قرآن تراویح میں سن کے چلے گئے، نماز کے اندر سن کے چلے گئے اور ہم خود جو ہے تلاوت کر لیا لیکن اس کا ترجمہ ہی نہیں معلوم، تو پھر ہم جو ہے سمجھیں کہ غلط راستے کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں سننا بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے عمل کو توفیق نصیب فرمائے۔